حسین وائس کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، اگر ہم کہا جاتا ہے کہ انسان اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے جس اوج کمال پر پہنچ چکا ہے وہ حیران کن ہے۔ جن باتوں اور سائنسی ایجادات کا تصور بھی 100 سال پہلے تک محال تھا، آج وہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، اور ایسی اشیاء ہماری عام ضروریات میں شامل اور ہمارے استعمال میں ہے کہ جن کو ہم عجائبات میں شامل نہیں کرتے، مگر اب سے 100 سال پہلے تک یہ چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہونا تو درکنار، ان کے بارے میں سوچنا بھی محال العقول سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح انسانی خلا کے وسطوں کے بارے میں تحقیق کے میدان میں کائنات کے اسراروں کا کوچ لگاتے لگاتے چاند کے بعد مریخ اور اس سے بھی آگے اپنے نظام شمسی کی حدود سے باہر بھی راکٹ اور خلائی گاڑیاں بیچنے کے قابل ہو چکا ہے۔ ازلی آسمان کی بلندیوں سے لے کر سمندر کے پاتال کی گہرائیوں تک انسان کی دسترس میں آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں، جسے ہم کرۂ ارض کہتے ہیں اور جس پر ہم بستے ہیں، ابھی بھی بے شمار ایسی چیزیں اور جگہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے۔ برمودا ٹرائینگل کا نام ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ آج بھی سائنسدان اس کے متعلق صحیح طرح پر جاننے سے قاصر ہیں۔ اس طرح اہرام مصر کے بارے میں بھی مکمل معلومات ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ برمودا ٹرائینگل اور اہرام مصر کے علاوہ بھی ہماری اس زمین پر بہت سے ایسے مقامات ہیں جو سائنسدانوں کی حیرانی کا باعث بنتے ہیں، تو آئیے ان پر نظر دوڑاتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بننگ ٹون ٹرائینگل، اس جگہ کو یہ نام نیو انگلینڈ نامی کتاب کے مصنف جوزف اے سٹرو نے 1992 میں ایک ریڈیو نشریات کے دوران دیا تھا۔ اس کا مقصد یونان کے ایک پہاڑی ریاست ویرمونٹ کے جنوبی مغربی علاقے میں 1920 سے 1950 کے دوران لاپتہ ہو جانے والے لوگوں کے نام سے ایک علاقہ منسوب کرنا تھا۔ یہ نام پھر مزید 2 کتب کے ذریعے زبان زد عام ہوا، جن میں سے ایک کتاب شیڈو چلڈ ہے، جن میں اس نے کئی ابواب ان لاپتہ لوگوں کے تذکرے کے لیے مختص کی۔ جوزف اس علاقے کو بھی برج واٹر ٹرائینگل کے مماثل قرار دیتے ہیں۔ جوزف کی کتاب کے مطابق مقامی لوگ اس علاقے میں پراسرار طور پر لاپتہ ہو جانے والوں کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ پراسرار گمشدگیاں 1940 کے عشرے میں اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ ایسی ہی کہانیوں میں سے ایک مشہور کہانی ایک امریکی طالبہ پاول جین ویلڈن کی ہے، جو یہاں کی سیر کے لیے آئی تھی اور 1940 میں یہاں ہائکنگ کرتے ہوئی لاپتہ ہو گئی۔ اس طرح 1945 میں 74 سالہ ایک شخص شکاریوں کے گروپ گائیڈ کے طور پر ان کے ساتھ یہاں آیا اور یہاں سے غائب ہو گیا۔ 1949 میں جیمی اسٹیٹ فورڈس نامی ایک تجربہ کار ہائیکر یہاں سے لاپتہ ہو گیا اور پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک انہی شاہد کے مطابق جیمیز یہاں آنے کے لیے بس میں سوار ہو گیا، مگر آخری سٹاپ کے آنے سے پہلے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ چوتھا گمشدہ فرد ایک 8 سالہ بچہ پاول جیسپسن تھا۔ یہ بچہ بھی 1950 میں لاپتہ ہوا۔ پاول اپنی ماں کے ساتھ ٹرک میں سوار تھا۔ ایک جگہ اس کی ماں ٹرک روک کر کسی کام سے نزدیک باڑے میں گئی اور جب وہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو پاول غائب تھا۔ اس کا سراغ بھی کبھی نہ مل سکا۔ پاول کے لاپتہ ہونے کے محض 16 دن بعد 53 سالہ فرائڈ ایلنگر اپنے کزن ہربرٹ ایلسس کے ساتھ اس علاقے میں ہائکنگ کے لیے آئی۔ ہائکنگ کے دوران اس کا پیر پھسلا اور ایک ندی میں جا گری۔ ندی سے باہر نکل کر اس نے اپنے کزن کو کہا کہ وہ وہیں اس کا انتظار کرے اور وہ کیمپ سائٹ جا کر کپڑے تبدیل کر کے آتی ہے، اور وہ پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ 7 ماہ بعد اس کی لاش تو اس علاقے سے مل گئی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس علاقے سے اس کی لاش ملی، اس جگہ کو ان 7 ماہ کے دوران درجنوں رضاکاروں نے پیدل اور ایک ہیلی کاپٹر کی مدد سے بھی متعدد بار چھان مارا تھا۔ آس پاس کے لوگ ان گمشدگیوں کو غیر مرئی مخلوق اور برفانی انسانوں کی قبرستانی قرار دیتے ہیں۔ سین لوئس ویلی، امریکی ریاست کولوراڈو میں واقع اس وادی کا کچھ حصہ نیو میکسیکو تک پھیلا ہوا ہے۔ دریائے ریو گرینڈ کا مبنی یہیں ہے۔ میکسیکو امریکی جنگ کے بعد یہ علاقہ امریکا کے قبضے میں آیا۔ 1868 سے پہلے مقامی انڈین قبائل کی شاخ کیپٹو یہاں آباد تھی۔ پوری دنیا میں اس وادی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہیں پر آج تک سب سے زیادہ اڑن تشریحوں کے دیکھے جانے کے دعوے کی گئی ہیں۔ مسخ شدہ مردہ پالتو جانوروں کے ملنے کے دعوے اس کے علاوہ ہیں۔ اڑن تشریحوں کے دیکھے جانے کے واقعات اس علاقے میں اتنے عام ہیں کہ ایک
خاتون نے اپنے فارم ہاؤس میں باقاعدہ ایک واچ ٹاور محض اس لیے تعمیر کروایا تاکہ وہ ان اڑن کو واضح طور پر دیکھ سکے۔ اس خاتون نے 2000 سے لے کر اب تک اکیلی 50 سے زائد بار ان اڑن کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کئی بار تو درجنوں افراد نے اکٹھے ایک ہی وقت میں ان کا نظارہ کیا ہے۔ مگر اڑن سے بھی زیادہ مسخ شدہ مردہ جانوروں کے پائے جانے کی چٹپٹی کہانیاں یہاں مشہور ہیں۔ یہ سلسلہ 1967 میں شروع ہوا جب سنیپی نامی ایک گھوڑے کی لاش ملی جس کا مغز غائب تھا اور گردن کی ہڈیاں نچی ہوئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد اس طرح کے سینکڑوں مزید واقعات پیش آئے۔ ان تمام واقعات میں کئی چیزیں مشترکہ ہیں، مثلاً جانوروں کے ارد گرد خون کا کوئی قطرہ نہیں پایا گیا، دوسرا ان کے جسموں کو بہت صفائی سے کاٹا گیا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شکاری درندوں کا کام نہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ تمام جانور ایک دن سے پہلے تک بالکل تندرست و توانا تھے۔ اس سلسلے میں آج تک تحقیقات کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی اور یہ واقعات ابھی بھی جاری ہیں۔ کچھ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے پہلے کی رات انہیں آسمان پر کچھ پراسرار سی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ اس بات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ کام کسی خلائی مخلوق کا ہے۔ دوستو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آیا اور آپ اس کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم ضرور لائیں گے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، تب تک کے لیے خدا حافظ۔